اللہ میں یہ ایک موقع نصیب کرے۔ اچھا میں آپ سے ایک پوچھوں ایک بات کہ ہم اکثر آپ کہتے ہیں، میں نے مطلب جو دیکھا بھی اور آپ سے میں نے سنا ہے کہ طواف اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ امیزنگ۔ ہاں یہ وہ بات ہے جو مائنڈ سائنسز والے کرتے ہیں نا، طواف اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے۔ اینٹی کلاک وائز اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی موومنٹس ہیں تمام پلانٹس کی سورج کے گرد اور پھر ہماری جو کہکشاں، ہماری جو سولر سسٹم ہے وہ ایک گیلیکسی کا حصہ ہے، اس میں دوسرے سولر سسٹم تمام کی تمام یونیورس میں جو موومنٹ ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز پروگریس کرتی ہے، بڑھتی ہے، آگے جاتی ہے، پھیلتی ہے، بڑی ہوتی ہے، وہ اینٹی کلاک وائز چلتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور جب کسی چیز کو محور پہ آنا ہوتا ہے، سینٹر میں آنا ہوتا ہے، تو وہ کلاک وائز ہو کے آتی ہے، وہ کلاک وائز چلتی ہے۔ ٹھیک، اب اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے۔ ہوزے سلوا نے یہ کہا اپنی تحقیق کے بعد کہ فیوچر از ٹو دا لیفٹ اینڈ دا فیوچر مووز اینٹی کلاک وائز۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ یوں موومنٹ کرتے ہیں، رائٹ ٹو لیفٹ کرتے ہیں، یعنی لیفٹ کی طرف آپ کا فیوچر ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف بھی لیفٹ کی طرف ہوتا ہے۔ چلیں جی، آج ہم نے بڑی ساری باتیں کی، بہت ساری چیزیں نفسیات کے طور پہ ہمیں پتہ چلی اور بہت سارے ایٹیٹیوڈ ہم نے آج ڈسکس کی جو ہمیں بحیثیت کہتے ہیں نا کسی ڈیزگنیشن پہ ہوتے ہوئے ہمیں ان ایٹیٹیوڈ کو اپنے اندر لانا چاہیے، تبدیلیوں کو لانا چاہیے، اس کو ڈسکس کیا۔ اور ہم نے ایک بڑی کہتے ہیں نا ایک سینٹنس ڈاکٹر موئز نے ایسا کہہ دیا کہ اس کے آگے اب کوئی کیوں یا کسی چیز کی بات ہی نہیں رہتی ہے کہ اگر آپ کسی حاجی کی کسی بھی طریقے سے مدد کرتے ہیں، چاہے اس کو آپ ایئرپورٹ تک چھوڑیں، خدمت کرتے ہیں، یا اگر آپ چاہے اس کی ٹکٹنگ میں ہیلپ کریں یا اس کو کسی جگہ پہنچانے میں ہیلپ کریں، کسی بھی چیز میں ہیلپ کریں اگر آپ اس کی، تو آپ اللہ کی مہمان کی میزبانی کرنے میں مدد کرتے ہیں، یا آپ اللہ کے ساتھ مطلب مدد تو نہیں کریں گے لیکن اللہ کے ساتھ مل کر آپ میزبانی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی ایک موقع، اتنی بڑی نعمت آپ پہ نازل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایک موقع دیا گیا، اگر آپ ان اداروں میں کام کرتے ہیں کہ آپ حاجیوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا پڑوسی، آپ کا بھائی، آپ کی بہن حج کرنے جا رہا ہے اور آپ کسی نہ کسی اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، تو پلیز یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی کے اس نیک کام میں مدد کر سکیں۔ ہم آپ سے ملیں گے کل، تب تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہوں گی، اینڈ اوور ٹو یو۔ جی ناظرین، عروج نے تو بہت ساری باتیں کر دی اور ظاہر ہے ابھی عروج کو یہ سعادت ابھی نصیب نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے اور وہ بھی ایکسپیرینس کرے کہ حج کیا ہے اور خانہ کعبہ کا جو پہلا دیدار ہے، جو پہلا نظارہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے میں کیا ایکسپیرینس، روحانی ایکسپیرینس ہوتا ہے، جنت البقیع میں جا کے کیا محسوس کرتے ہیں آپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب کرے۔ ایک رویے پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے، جو کہ بڑا ضروری ہے، ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے۔ اکثر میں یہ رویہ دیکھتا ہوں اور چپ رہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے میں کوئی عالم نہیں، کوئی بڑا اسکالر نہیں، اس پہ بات نہیں کر سکتا، مگر ایک عام انسان کے طور پر جس کو اللہ نے عقل بھی دی، شعور بھی دیا اور سوجھ بوجھ بھی دی، تو میں ذرا سا اس کو ٹچ کرنا چاہوں گا۔ اور ایک رویہ بڑا عام ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں میرے پاس اور بعض دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ بولنے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ یہ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، کبھی کوئی ملتا ہے، کوئی خاتون ملتی ہے، کوئی صاحب ملتے ہیں، بات ہوتی ہے، چیت ہوتی ہے، وہ مائنڈ سائنسز میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی میں تو 15 سال سے تہجد پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، میں تہجد گزار ہوں۔ بھائی تہجد آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا اور رب کے درمیان ایک معاملہ ہے، آپ اللہ کے لیے تہجد پڑھتے ہیں، تو آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ اسی طرح ایک صاحب میرے پاس آئے، بہت دفعہ آتے رہے، کہتے جی اس سال تو جی میرے 20 سال ہو جائیں گے، 20 سال سے میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں رمضان میں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے آپ کیوں بتا رہے کہ آپ 20 سال سے عمرہ کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے اور رب کے درمیان ہے۔ آپ اس لیے عمرہ کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کو بتائیں کہ آپ نے اتنے سال عمرہ کیا یا آپ نے اتنے حج کیے، یہ بتانے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، بتانے میں کوئی یہ نیت سے آپ بتائیں کہ دوسروں کو آپ انسپائر کریں، موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی جائیں اللہ کے گھر عمرہ کریں، تو الگ بات ہے، مگر یہاں پہ بات ہے شو آف کی، سیلف کو، اپنی ذات کو بڑھا کر کے بتانا۔ جس طرح ہم گاڑی بڑی اچھی رکھتے ہیں، بڑے اچھا زیور پہنتے، لوگوں کو دکھا دیں دیکھو میرے شوہر نے انگوٹھی لا کے دیے، یہ گہنے دیکھو بہت مہنگے ہیں، میرے شوہر نے دلائے، یہ شو آف ہے۔ پھر اس عبادت کا کیا فائدہ کہ جس کو آپ اس لیے کرتے ہیں
کہ معاشرے میں آپ کا ایک مقام بڑا ہو, لوگ آپ کو عزت کریں. حج, عمرہ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر جانا, اس گھر کی زیارت کرنا اور اس کی عبادت کرنا. اس میں ایک یونیورسل میسج ہے, اور میسج یہ ہے اسلام کا کہ دیکھو اسلام کا تعلق صرف تمہارے قبیلوں سے نہیں ہے, تمہارے گھروں سے نہیں ہے, تمہارے دیش سے نہیں ہے. یہ عالمگیر مذہب, یونیورسل ریلیجن ہے, اور قیامت تک کے لیے یہ دین رہے گا اس دنیا میں. ہر قسم کی نسلیں آئیں گی, لوگوں کے رویے تبدیل ہوں گے, لوگوں کی خوراک چینج ہوگی, لباس چینج ہوگا, زندگی کے رہن سہن تبدیل ہو جائیں گے. ٹیکنالوجی اتنی آئے گی, اتنا ایڈوانس انسان ہو جائے گا کہ جس کا آپ امیجن نہیں کر سکتے, مگر پھر بھی یہ دین اسلام رہے گا قیامت تک. تو اس دین میں اتنی لچک ہے, اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ ہر دور کے انسان کے لیے یہ مسائل کا حل پیش کرے گا. ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت ہوگی اس میں, ہر دور کے انسان کے لیے نجات ہے اس کے اندر. اور جو اپنے دل سے اپنے رب کی تلاش کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھائے گا. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار اس مبارک مہینے میں آپ کو بے تحاشا خوشیاں دیں, اور یہ توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.